رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کا آخری عشرہ ہے اور آخری جمعہ ہے، جس کو آپ جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کا مقام وہ ہر آدمی جانتا ہے۔ یہ تو ہر انسان کو معلوم ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتا ہے، اور اسی مہینے کے اندر انسان اللہ سے اپنی مغفرت کراتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں انسان دوزخ کی آگ سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے، اور یہی انسان کا مقصد ہے۔ اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ آخرت کو بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ انسان اپنی آخرت بنا لے، اپنی آخرت سنوار لے۔ دنیا تو دار الامتحان ہے، یہاں انسان امتحان دینے کے لیے آیا ہے۔ اس کا انعام اور اس کا رزلٹ وہ تو آخرت کے اندر ملے گا۔ جس دن انسان کو رزلٹ ملتا ہے اس دن انسان کتنا کشمکش کے اندر ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے کہ میرے پاس ہونے کا اعلان ہوگا یا میرے فیل ہونے کا اعلان ہوگا۔ جہاں اس کے پاس ہونے کا اعلان ہو جائے تو پھر اس انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے، ہر ایک سے یہ کہتا ہے کہ میں امتحان میں پاس ہو گیا ہوں۔ تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ امتحان والی زندگی ہے، ہم یہاں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ اس کا نتیجہ کب ہوگا، نتیجے کا اعلان کب ہوگا، وہ تو آخرت میں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ جس انسان کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے وہ خوشی سے لوگوں سے کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ۔ وہ خوشی سے کیا کہے گا؟ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ میرا نامہ اعمال ہے، اس کے اندر میری نیکیاں ہیں، لو اس کو پڑھو۔ ہر ایک کو جو ہے وہ دکھا رہا ہوگا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے قیامت کے دن کا یقین تھا، مجھے حساب اور کتاب کا یقین تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں گے، ویسے ہی اللہ نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ اور جس کو اس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملا، بائیں ہاتھ کے اندر ملا، وہ کہے گا لم اوت کتابیہ، کاش کہ میرا نامہ اعمال مجھے ملتا ہی نہیں۔ تو قیامت کے دن جب اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا خوشی کا اظہار کرے گا، اور بائیں ہاتھ میں جب نامہ اعمال ملے گا تو افسوس کرے گا۔ اس افسوس سے بچنے کے لیے اور اس خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم دنیا کے اندر محنت کریں، دنیا کے اندر اللہ کو راضی کریں۔ اور اللہ کو کیسے راضی کریں گے؟ اللہ نے جو احکامات ہم تک بھیجے ہیں، جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے، اس کتاب پر عمل کے ذریعے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ اور جس انسان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر مل گیا، جو انسان آخرت کے اندر پاس ہو گیا، بس وہ انسان کامیاب ہے۔ اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی نصیب ہو۔ دنیا کے اندر ہر ایک آدمی کامیابی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی جو ہے وہ دولت کے اندر ہے، وہ شہرت کے اندر ہے، وہ عہدے کے اندر ہے، وہ طاقت کے اندر ہے، لیکن یہ ساری چیزیں وہاں کام نہیں آئے گی۔ وہاں انسان کے نیک اعمال کام آئیں گے۔ ہاں، دنیا میں جو اللہ نے آپ کو طاقت دی تھی، اگر اس طاقت کا استعمال صحیح جگہ پر آپ نے کیا ہے تو پھر یہ دنیا والی طاقت آپ کو آخرت میں کام آئے گی۔ دنیا کے اندر جو مال اللہ نے آپ کو دیا تھا اس کو صحیح جگہ پر خرچ کیا اور صحیح طریقے سے اس کو کمایا ہے تو پھر یہ مال آخرت میں کام آئے گا۔ شہرت اگر دنیا میں اللہ نے دی ہے اور اس شہرت کا استعمال صحیح طریقے سے کیا ہے تو یہ شہرت آخرت میں کام آئی ہے۔ لیکن اگر ان چیزوں کا استعمال غلط طریقے سے کیا، مال کا استعمال غلط کیا، غلط طریقے سے کمایا،
طاقت کا استعمال غلط طریقے سے کیا ہے، شہرت کا استعمال غلط طریقے سے کیا ہے، تو پھر یہ چیزیں انسان کی ناکامی کا ذریعہ بنے گی، ناکامی کا سبب بنے گی، پھر انسان ناکام ہوگا، اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اس مہینے کا پہلا عشرہ وہ رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرا جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ دوزخ سے چھٹکارے کا ہے۔ اب تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، یہ جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے اور آخری عشرہ ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کی رحمتوں کو کتنا سمیٹا ہے، کتنا ہم نے اس کی رحمتوں کو حاصل کیا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی رحمتیں سمیٹی ہے، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کیا ہے، تو یہ ہماری کامیابی کی جو ہے بات ہے۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کی رحمتوں سے دوری اختیار کی ہے، اللہ کی رحمتوں کو ہم نے حاصل نہیں کیا ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہوگی۔ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے دوسرے عشرے میں اپنی مغفرت اللہ سے کروائی ہے یا نہیں کروائی۔ اگر اللہ سے اپنی مغفرت کرا لی ہے تو اس سے کامیابی والی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہی تو اصل مقصود ہے کہ ہم اللہ سے اپنی مغفرت کروا دیں۔ لیکن اگر ہم اپنی مغفرت بھی نہیں کروا سکے تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ اب ہمارے پاس چند دن رہ گئے ہیں، اب ایک ہاتھ پر ہم اس کو گنتی کر سکتے ہیں، اتنے دن ہمارے پاس رہ گئے ہیں، 4-5 دن ہمارے پاس رہ گئے ہیں۔ ان 4-5 دنوں کو ہم نے قیمتی بنانا ہوگا، اور انسان کے اعمال کا دار و مدار وہ انسان کے خاتمے کے اوپر ہے۔ اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ خاتمے کے اوپر ہے۔ اگر انسان کا خاتمہ درست ہے تو پھر یہ انسان کامیاب ہے، اور اگر خاتمہ درست نہیں تو یہ انسان پھر ناکام ہے۔ اب چند دن ہمارے پاس رہ گئے ہیں، چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، تھوڑا سا وقت ہے، اور وقت کے اندر کوئی برکت نہیں، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ وقت کی مثال برف کی طرح ہے، آپ اس کو دھوپ کے اندر رکھ دے تو برف جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور تیزی کے ساتھ وہ پگھلتی ہے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، وقت ہمارا انتظار نہیں کرتا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جس نے وقت سے فائدہ اٹھایا وہ انسان کامیاب ہے، اور جس نے وقت کی قدر و قیمت کو نہیں جانا وہ انسان خسارے کے اندر ہے۔ تو یہ چند لمحات جو ہمارے پاس رہ گئے ہیں، یہ چند گھڑیاں جو رہ گئی ہیں، یہ چند ایام اور چند دن جو ہمارے پاس رہ گئے ہیں، اس کو ہم نے قیمتی بنانا۔ ہم نے ہر روز 1 روپے کم سے کم، 10 روپے کم سے کم ہم نے صدقہ کرنا ہے۔ یہ ہم نیت کر لیں کہ آخری جو دن رہ گئے ہیں ہم ہر روز کم از کم 10 روپے صدقہ کریں گے۔ اس 10 روپے کا اجر ہمیں کتنا ملے گا؟ آپ نے حدیث میں پڑھا ہے، قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی 1 نیکی کرتا ہے 10 کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی روزے کے اندر کوئی نفلی عمل کرتا ہے، نفلی کوئی بھی نیکی کرتا ہے، تو اس کو جو ہے فرض کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرائض کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو اگر ہم روزانہ 10 روپے خرچ کریں گے تو آپ اندازہ لگائیں اس کا ثواب کتنا ملے گا۔ اور ہمارے پاس 2 دن رہ گئے ہیں طاق راتوں میں سے، 27ویں شب اور 29ویں شب، بس یہ دو راتیں ہمارے پاس رہ گئی ہیں۔ ان 2 راتوں میں اگر ہم نے 10 روپے خرچ کر لیے، اور یہی 2 راتیں ان میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی ہوئی، شب قدر کی ہوئی، تو پھر یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ ہماری سالوں کی عبادت سے بھی بہت بہتر ہوگا۔ ان راتوں کے اندر ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے اور آخری دن ہوتے ہیں، کاروباری لوگ اور بازار کے اندر کام کاج کرنے والے تاجر جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اب ہمارا سیزن شروع ہو گیا ہے، پھر وہ نہ دن کو سوتے ہیں نہ رات کو سوتے ہیں، 2-3 گھنٹے مشکل سے آرام کرتے ہیں، پھر سارا دن جو ہے وہ دکان پہ رہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سیزن کے دن ہیں اور ان دنوں کے اندر ہم پورے سال کی جو ہے کمائی حاصل کریں گے۔ تو مومن آدمی کے کمائی کے یہ دن ہیں، مومن آدمی کو چاہیے ان دنوں کو قیمتی بنا لے، اس کو ضائع نہ کرے۔ اگر یہ دن ہم سے ضائع ہو گئے تو پھر یہ 1 سال کے بعد یہ دن آئیں گے، اور 1 سال کے بعد معلوم نہیں کون زندہ رہتا ہے، کون دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کس کی زندگی اس سے وفا کرتی ہے، کون دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ پچھلے سال رمضان میں کتنے ہمارے دوست، ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بزرگ، ہمارے جاننے والے ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن اس رمضان کے اندر وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں۔ اور اگلے رمضان میں کون جیتا ہے، کون جو ہے وہ زندہ رہتا ہے،
کس کو جو ہے اگلا رمضان نصیب ہوگا یہ کوئی معلوم نہیں، یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، اللہ نے تقدیر کے اندر یہ باتیں لکھ دی۔ تو جب اگلے سال کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، پھر ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کو ہم قیمتی بنائیں۔ آخری دن ہے، اگر ہم نے آخری دنوں میں سچی توبہ کر لی، حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچی توبہ کرتا ہے ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہم سچی توبہ کر لیں، کوئی ہم سے ناراض ہے ہم اس سے معافی مانگ لیں، ہم اس کو راضی کر لیں، اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیں۔ بھائی ناراض ہے، پڑوسی ناراض ہے، رشتہ دار ناراض ہے، ہم اس کو راضی کر لیں، کسی طریقے سے اس کو ہم راضی کر لیں، وہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے، وہ کام کرے جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم 29 دن 30 دن تو اللہ کی عبادت کے اندر گزار دیں، رمضان کے روزے بھی رکھے، تراویح کی لمبی لمبی نمازیں بھی ہم پڑھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، صدقہ خیرات بھی کریں، اور عید کی رات آئے جو انعام ملنے والی رات ہے، اس رات ہم بازاروں کے اندر اپنی ساری نیکیاں جو ہے وہ ضائع کر دیں۔ عید کی راتوں میں ہم نے بازاروں سے اجتناب کرنا ہے، جو ضروری اشیاء ہے وہ ہم خریدے، جس چیز کی ضرورت نہیں اس کو ہم نہ خریدے، اور جیسے ہی بازار کے اندر ہماری ضرورت پوری ہو ہم واپس لوٹ جائیں۔ بازار کے اندر ہم گھومے نہیں، ہم بازار کے اندر پھرے نہیں، اپنی نظروں کی بھی ہم حفاظت کریں، بازار کے اندر کہیں ہم سے گناہ نہ ہو جائے، جھوٹ نہ بولے، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کے ساتھ خیانت نہ کرے، کسی کو جو ہے ہم اس کو دھوکہ نہ دیں، اس کو نقصان نہ دیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ انسان جو ہے اس کو اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کو فائدہ دینے والا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو نقصان نہ دے، دوسروں کو فائدے دے، چاہے اس کو پیسے دے، اس کو صدقہ دے، اس کے گھر میں کھانا بھیجے، اس کو راشن دے، اس کو مفید مشورے دے، اپنے شور شغب سے اس کو محفوظ رکھے۔ ایسا نہیں ہو کہ ہمارے پڑوسی کے گھر کے اندر میت ہے اور یہاں پر ہم ڈول بجا رہے ہیں، ہم گانے بجا رہے ہیں، ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے پڑوسی کے گھر میں غم ہے، ہمیں اس کے غم کے اندر شریک ہونا چاہیے، ہمیں اس کے غم کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں پڑوسی کی نیند کا احساس ہونا چاہیے کہ میرا پڑوسی سو رہا ہے، میری وجہ سے، میری ذات سے اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو رمضان کے آخری دن ہے، ہمیں اس کو قیمتی بنانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ یہ ہم نے تعمیر تو کر لی ہے، بیت اللہ بنا دیا ہے، اب اس کو تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تو بیت اللہ کی تعمیر کی ہے۔ آج اگر ہم مسجد کے اندر 10 روپے دیتے ہیں، 1000 روپے دیتے ہیں، 500 روپے دیتے ہیں، تو ہم احسان جتلاتے ہیں کہ جی ہم نے تو مسجد کے اندر چندہ دیا ہے، ہم نے تو مسجد میں اتنے پنکھے لگوائے ہیں، ہم نے تو سولر لگوایا ہے، ہم نے مسجد میں پانی کا انتظام کیا ہے، ہم نے مسجد کے اندر قالین کیا ہے بچائی ہے، ہم مسجد کے جو ہے ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ہمیں احسان نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ یہ صدقہ تو میں نے کر لیا ہے، خیرات تو میں نے کر لی ہے، یہ مال تو میں نے آپ کی راہ میں خرچ کر لیا ہے، اب تو اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے کسی عام مسجد کو نہیں بنایا، انہوں نے دنیا کی سب سے افضل مسجد کو، خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، بیت اللہ کی تعمیر کی ہے۔ آج بیت اللہ کی تعمیر کو ہاتھ لگانے کے لیے ہم ترستے ہیں، ہم میں سے ہر ایک آدمی کا یہ شوق ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے اندر وہاں حاضر ہو جائے، خانہ کعبہ کے پاس ہم حاضری دیں، اس کو چومیں، حجر اسود کو بوسے دیں، ہر آدمی کی یہ خواہش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں تو اللہ نے اس کی تعمیر کرائی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ناز والے انداز اختیار نہیں کیے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اللہ اس عمل کو قبول فرما، کہیں اس میں ریاکاری نہ آ جائے، کہیں اس کے اندر دکھلاوا نہ آ جائے، اور معلوم نہیں کہ ہمارا یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، کس نیت سے ہم نے کیا ہے۔ تو اللہ کے سامنے دعائیں مانگنے لگے، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ ہم بھی جو عمل کرتے ہیں، نماز کے بعد جب ہم نماز جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو نماز جب ہم نے پڑھ لی، دعائیں تو ہم نے نماز کے اندر مانگ لی ہے، نماز کے اندر تو آپ دعا مانگ چکے ہیں، آپ نے نماز کے آخر میں یہی تو کہا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ اتنی جامع دعا ہے،
یہ اتنی جامع دعا ہے کہ جب انسان یہ دعا مانگ لے تو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس نے مانگ لی، دنیا اور آخرت کی ساری مصیبتوں سے اس نے نجات مانگ لی ہے اللہ سے۔ اتنی جامع دعا ہے۔ لیکن نماز کے بعد پھر بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ دعائیں مانگتے ہیں۔ کیوں مانگتے ہیں؟ اے اللہ نماز پڑھ لی ہے، اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے، کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اے اللہ تو اس کمی کوتاہی کو معاف فرما، اور اگر میں نے صحیح نماز پڑھی ہے اللہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو ہمیں جو ہے اپنی عبادات پہ فخر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے اگر روزے رکھے ہیں اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، تراویح کی نماز ادا کی ہے فخر نہیں کرنا چاہیے، قرآن پڑھا ہے فخر نہیں کرنا چاہیے، کسی غریب کی مدد کی ہے فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اے اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ تو آخری جو عشرہ ہے، آخری ایام ہے، اس کو قیمتی بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ کوشش ہماری یہ ہو کہ بس ہمارے سے یہ آخری ایام جو ہے یہ ضائع نہ ہو جائے۔